کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے؟ کیا دن کا وقت بہتر ہے یا رات کا؟ کیا کوئی خاص وقت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ آج ہم انہی سوالات کے جوابات سائنسی اور طبی نظر سے جانیں گے تاکہ آپ اپنے ازدواجی زندگی کو مزید خوشگوار بنا سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے اصولوں کو جاننا ہر شادی شدہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان اصولوں اور ان طریقوں سے بے خبر ہو تو وہ انسان اور حیوان جانور دونوں برابر ہیں، اور ایسے جہل و غافل انسان جن کو اصول مباشرت کا علم نہ ہو، ایسی زوجین میاں بیوی کا ملنا مباشرت نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ جفتی یعنی جانوروں حیوانوں کا ملنا کہلائے گا۔ جیسے جانوروں کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، ان کے ملنے کو جفتی کہتے ہیں، اسی طرح جو ہم بستری کے اصولوں کو سیکھے بنا اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرے گا، اس کا ملنا بھی جفتی کہلائے گا۔ لہٰذا ہم ان اصولوں کا ذکر جو مفید بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں بیان کرتے ہیں، تاکہ ان اصولوں سے اس چیز کی تعلیم اور ضرورت مندوں کو اس کا صحیح علم معلوم ہو جائے اور ہمارا یہ علم دین کے اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ہم بستری کرنے کے اصول۔ محترم ناظرین، ہم بستری دن میں ہو یا رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، مگر زیادہ بہتر ہے کہ دن کی بجائے رات میں فعل مباشرت کی جائے، کیونکہ رات کا وقت انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی نے سکون کو 3 چیزوں میں رکھا ہے: بیوی میں، رات میں اور اپنے گھر میں۔ اس لیے اگر رات میں اپنی بیوی سے اپنے گھر میں مباشرت کی جائے تو یہ کامل سکون کا باعث ہوتا ہے۔ جس رات میں مباشرت کرنا ہو تو زیادہ مناسب ہے کہ دن میں پہلے مباشرت کا تذکرہ میاں بیوی کے درمیان آ جائے، تاکہ عورت یعنی بیوی اپنے شوہر کے لیے اچھی طرح زیب و زینت اختیار کر لے اور اپنی مخفی گندگی کے مقامات کو صاف ستھرا کر لے، اور بیوی بھی اپنے دل میں پہلے سے ایک جذبہ رکھ لے تاکہ شوہر کے جذبات کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے جذبات پورے کر سکے، یعنی انزال ہونے میں عورت کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ انزال دل اور دماغ کے خیال و جذبے کے ساتھ جلدی ہوتا ہے۔ جس رات میں ہم بستری کی جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ دن کو تھوڑا بہت آرام کر لیا جائے تاکہ رات کی نیند کی وجہ سے جذبات میں فرق نہ آئے۔ مباشرت کرنے کی صحیح جگہ مباشرت جہاں تک ہو سکے انتہائی پوشیدہ مقام پر ہو، اور اس جگہ پر ہو کہ جہاں پر چھت بھی ہو، اور اس جگہ پر کسی اور کے آنے جانے کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور وہاں کوئی ایسا بچہ بھی نہ ہو جو عورت کے امور کو سمجھتا ہو۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو بھی تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بیدار نہ ہو بلکہ وہ گہری نیند میں ہو، بلکہ مباشرت کے مقام پر جانور بھی نہ ہو، بالکل الگ تھلگ جگہ ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے وہ ملعون و مردود ہے۔ مباشرت کے وقت بالکل ننگا ہونا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ بالکل برہنہ ہو کر مباشرت کرنے سے ہونے والی اولاد بے شرم بے حیا پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کے وقت اپنا سر مبارک بھی کپڑے سے چھپا لیتے تھے اور آواز کو دھیمی فرما لیتے تھے، اور بیوی سے فرمایا کرتے تھے کہ اطمینان و سکون سے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا کہ جب میاں بیوی مباشرت کریں تو گدھوں کی طرح بالکل برہنہ نہ ہوا کریں۔ روایت میں ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ مباشرت کے وقت کی احتیاطیں۔ مباشرت کے وقت بزدلی اختیار نہ کریں ورنہ اولاد بزدل پیدا ہوتی ہے۔ مباشرت کے وقت اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا تصور نہ لائیں ورنہ شریعت میں گناہگار لکھا جائے گا۔
بیوی بھی اپنی ہو، تصور بھی اپنی بیوی کا ہو، مباشرت کے وقت زیادہ گفتگو نہ کرے، ورنہ ہونے والی اولاد کی زبان میں لکنت یعنی گنگا پن پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ مباشرت کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرے کہ ان میں قبلہ شریف کی بے ادبی کرنے والا شمار ہوگا۔ مباشرت کے وقت شرمگاہ کو نہ دیکھے، اس سے آپ کو کمزوری پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ شرمگاہ کو دیکھنے سے بھول چوک کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ مباشرت کے وقت دینی اسلامی کتابوں پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ مباشرت کے وقت کسی بدصورت بچے کا تصور نہ لائیں، ورنہ ہونے والا بچہ اسی صورت کا پیدا ہوگا۔ یہ عجیب عبرت کا واقعہ ہے۔ ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ بچے کا منہ سانپ کی شکل کا تھا اور نیچے ٹانگوں کی طرف کا بدن انسانی شکل کا تھا۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بھی ڈر رہی تھی۔ موجودہ وقت کے ایک بزرگ حکیم صاحب کو بتایا گیا تو بزرگ حکیم صاحب نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس مباشرت کے ذریعے اس بچے کا حمل قرار پایا ہے، اس مباشرت میں زوجین میں سے کسی ایک نے سانپ کا تصور کیا تھا۔ بچے کے والدین میں سے ایک نے بتایا کہ حکیم صاحب نے سچ فرمایا کہ اس وقت سانپ کا تصور و خیال آ گیا تھا۔ ایک بات کا اور لازمی خیال رہے کہ عورت کا دل اگر صحبت کرنے کا نہیں ہے تو جبرن درندوں کی طرح صحبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بیوی کو تکلیف ہوگی اور شوہر سے نفرت بھی کرنے لگے گی۔ آپ پہلے خوب کھیل کود کریں تاکہ عورت راضی ہو جائے۔ یوں ہی درندوں کی طرح فوراً ٹوٹ پڑنا انسانیت کے خلاف ہے۔ عورت اگر کسی پریشانی یا بیماری میں ہو تو اس کی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کی آنکھیں دکھ رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مباشرت نہ فرماتے جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر بیوی کسی دکھ اور پریشانی میں ہو تو اس کی صحت کا خیال کیے بغیر صحبت کرنا مناسب نہیں، لیکن بیوی کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرا خاوند ناراض نہ ہو۔ شریعت نے جس طرح شوہر پر بیوی کا نان اور نطقہ اور دیگر حقوق لازم کیے ہیں، اسی طرح بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بالفرض اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اسی اطاعت شواری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنی طبائی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے جس پر شوہر غصہ کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر کھڑی ہو۔ لہٰذا بغیر کسی شرعی عذر کے عورت کو شوہر کی طبائی ضروریات پورا کرنے سے انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اگر بیوی ہم بستری سے بغیر کسی عذر انکار کرتی ہے تو شوہر اول نرمی اور پیار سے اپنی بیوی کو خود سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر ان کوششوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہوا محسوس نہ ہو رہا ہو تو وہ دونوں خاندانوں کے بڑوں کو اعتماد میں لے کر ان کے ذریعے سے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ ان کوششوں کے باوجود بھی بیوی باز نہ آئے اور شوہر استطاعت رکھتا ہو تو دوسری شادی کر لے۔ بیوی کے انکار کی وجہ سے شوہر اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو شوہر خود اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا، اسی سے گناہ کا اس کا مواخذہ ہوگا اور بیوی سے شوہر کو ناراض کرنے اور اس کی حاجت پورا نہ کرنے کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت اور شریعت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔